صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکار پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی عظمت اور شان اس تناظر میں کہ مشائخ طریقت نے آپ کی شان کو کیسے بیان کیا، آپ کی عظمت اور مقام کو کیسے تسلیم کیا۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ رشتے کے لیے وظائف، اور اس میں سب سے پہلے بیٹیوں کے لیے، بچیوں کے لیے رشتے کے لیے غیبی مدد اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اچھے اسباب پیدا ہوں، اس حوالے سے چند وظائف ہیں۔ سب سے پہلا کہ قصیدہ بردہ شریف کے یہ 2 اشعار وہ میں بھی پڑھ دیتا ہوں۔ جمعۃ المبارک کی رات، جو جمعہ کی رات ہے، شب جمعہ، نماز عشاء کے بعد 17 مرتبہ پڑھ کر دعا کریں اور یہ عمل 7 جمعۃ المبارک تک کرنا ہے، یعنی 7 شب جمعہ یہی عمل کرنا ہے، انشاءاللہ العزیز مراد پوری ہوگی۔ وہ دونوں اشعار بھی سماعت فرما لیں۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن اعجم، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون و مکان اور انس و جاں کے سردار ہیں، اور آپ دونوں فریقین یعنی عرب و عجم کے بھی سردار ہیں۔ اور دوسرا شعر ہے، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم، کہ اے پروردگار، اے ہمارے رب، اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ معظم سے تصدق سے ہمارے مقاصد پورے فرما اور ہمارے گزشتہ گناہ بخش دے، اے وسیع کرم فرمانے والے، اے کرم کی وسعتوں والے۔ تو یوں یہ دونوں اشعار آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی ہیں، اور پھر دوسرا شعر جو ہے خاص طور پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو یوں اللہ سبحانہ و تعالی انشاءاللہ اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے ہماری جو دلی مرادیں ہیں اور رشتے کے حوالے سے اگر رکاوٹیں ہیں، اسباب باہم میسر نہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی وہ رکاوٹیں دور فرما دے گا اور اسباب بہتر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح دوسرا وظیفہ یہ ہے، اگر کوئی شخص اپنی دختر کی، اپنی بیٹی کی شادی کرنے سے عاجز ہو تو جمعۃ المبارک کے دن بعد نماز جمعۃ المبارک، یعنی جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے ادا کریں، یعنی اپنی حاجت پوری ہونے کے لیے 2 رکعت پڑھے، اسے صلاۃ الحاجت کہتے ہیں۔ سلام پھیر کر سجدے میں جائے، سلام پھیرنے کے بعد ایک سجدہ کرے اور 21 مرتبہ سجدہ کرنے کے بعد سورہ مزمل پڑھے، انشاءاللہ پہلے ہی ہفتے میں دختر کا نصیب یاور ہوگا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی بہتر سبب پیدا فرما دے گا۔ اسی طرح تیسرا وظیفہ، اگر کسی کو مناسب رشتہ نہ ملتا ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا اسم مبارک یا رحمانو اس کو تنہائی میں پاکیزہ جگہ بیٹھ کر باوضو ہو کر 300 مرتبہ پڑھیں، اور یہ عمل 41 دن تک کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم مبارک یا رحمانو یہ تنہائی میں پاکیزہ جگہ اور پاکیزہ حالت میں باوضو ہو کر 300 مرتبہ پڑھیں، 41 دن تک یہ عمل کریں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں، اور ہر روز وظیفہ ختم ہونے پر اللہ کے حضور، اللہ کی بارگاہ میں نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ و تعالی بہتر اسباب پیدا فرما دیں گے۔ تو یوں یہ 3 وظائف ہیں بہتر رشتے، نیک رشتے کے لیے، جو والدین بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹیاں بھی پڑھ سکتی ہیں، اور خصوصاً جو آخری وظیفہ ہے یہ بیٹیوں کے لیے ہے، بچیوں کے لیے ہے، مسلمان ہماری خواتین جن کا رشتہ ہونا ہے تو وہ خود بھی پڑھ سکتی ہیں، خواتین اسلام۔
تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی بہتر نصیب فرمائے گا، بہتر سبب پیدا فرمائے گا۔ اسی طرح لڑکوں کے لیے، بیٹوں کے لیے رشتے کے لیے جو مجرب عمل ہے، تجربہ شدہ عمل، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ اسلامی مہینے کے پہلے منگل سے یہ عمل شروع کریں، یعنی جو چاند کی تاریخیں اسلامی مہینے ہیں ان کا جو پہلا منگل آئے اس دن سے یہ عمل کرنا ہے۔ نماز عشاء باجماعت ادا کریں، باقی نمازیں بھی مردوں کے لیے، لڑکوں کے لیے باجماعت ادا کرنا واجب ہیں، ضروری ہیں، تو خصوصاً نماز عشاء بھی باجماعت ادا کریں، اور فرض نماز کے بعد سنت اور نفل پڑھ کر، سنت پڑھے نفل پڑھے، اپنی جگہ پر بیٹھ کر سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یہ 101 مرتبہ پڑھیں۔ سورہ اخلاص 101 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر مکمل وظیفہ پڑھ کے اس کے بعد وطر ادا کرنے ہیں، یعنی وظیفے کے بعد وطر پڑھنے ہیں۔ وطر تہجد کے وقت بھی عام روٹین میں پڑھے جا سکتے ہیں، تو اس میں ایسا کوئی معاملہ نہیں، آپ وظیفے کے بعد وطر پڑھیں اور اپنے مقصد کے لیے دعا کریں۔ یہ عمل 3 منگل تک کرنا ہے اور انشاءاللہ اسی مہینے مراد پوری ہوگی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نیک رشتے کے اسباب پیدا فرما دے گا۔ تو یوں مسلمان مردوں کے لیے، خواتین کے لیے، ہمارے بیٹوں بیٹیوں کے لیے یہ عمل، اور پھر والدین کے لیے بھی یہ عمل ہیں، یہ وظائف ہیں، آپ ان کو معمول کا حصہ بنائیے، آپ کو ضرورت ہے، ضرور ان پر کاربند ہوئیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے اسماء مبارکہ کے تصدق سے، اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے بہتر اسباب پیدا فرما دے گا۔ جی ناظرین و سامعین، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ سید الاولیاء ہیں، محبوب سبحانی ہیں، قطب ربانی ہیں اور شہباز لامکانی ہیں۔ اسی طرح آپ حسنی ہیں، حسینی ہیں، گیلانی ہیں اور اولیاء کرام کے سردار ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو بہت بلند مقام عطا فرمایا۔ آپ کی جو خاندانی نسبتیں ہیں وہ بھی بہت عظیم ہیں، اور یہ وہ نسبتیں ہیں کہ کوئی بھی بزور بازو یہ نسبتیں حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ یہ نسبتیں اللہ سبحانہ وتعالی عطا فرمانے والا ہے۔ اور پھر آپ کی شان یہ ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت سے بھی پہلے اولیاء کاملین صالحین آپ کی ولادت کی خوشخبریاں لوگوں کو بشارتیں دیتے گئے۔ اس میں خاص طور پر سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ جو 11ویں امام ہیں ائمہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان میں سے ہیں، انہوں نے بھی اپنا سجادہ، اپنا مصلی جو ہے وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچانے کے لیے اپنے ایک مرید کو دیا تھا، اور وصیت فرما دی تھی کہ اس کو بہت حفاظت سے رکھنا اور اپنے مرنے کے وقت کسی معتبر شخص کو، کسی اعتماد والے شخص کو دے دینا، اور پھر اسے وصیت کرنا کہ وہ بھی مرتے وقت کسی دوسرے شخص کو دے دے۔ اسی طرح وہ آپ کا سجادہ سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ کا جو مصلی تھا، جس پر عبادت کیا کرتے تھے، وہ 5ویں صدی کے درمیان تک یہ سلسلہ یوں ہی آگے سے آگے چلتا رہا، حتیٰ کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ جن کا نام نامی اسم مبارک شیخ عبد القادر جیلانی، آپ نے فرمایا تھا کہ وہ شخصیت جن کا نام نامی شیخ عبد القادر جیلانی ہو وہ ظاہر ہوں گے 5ویں صدی ہجری میں، اور یہ ان کی امانت ہے، ان کو پہنچا دینا اور انہیں میرا سلام بھی کہنا۔ تو یوں سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ ائمہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان میں سے چند صدیاں پہلے وہ اپنا سجادہ اپنے معتبر جو مرید ہے، جو عقیدت مند ہے، اس کو عنایت فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی وصیت فرما رہے ہیں کہ یوں ہی اپنے معتبر اور اعتماد والے شخص کو آگے یہ پہنچا دینا اور کہہ دینا کہ 5ویں صدی ہجری میں ایک عظیم شخص ظاہر ہوں گے، ان کی ولادت باسعادت ہوگی کہ جن کا نام نامی اسم گرامی شیخ عبد القادر جیلانی ہوگا، یہ ان کی امانت ہے، ان تک پہنچا دینا۔ اور وہ امانت پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ تک پہنچائی گئی، یعنی آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے ائمہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان آپ کی ولادت کی خوشخبریاں بھی دے رہے ہیں، بشارتیں بھی دے رہے ہیں، اور اپنا تبرک جو ہے، جو بابرکت سجادہ ہے، وہ بھی ان کے لیے آگے پہنچایا جا رہا ہے۔ اسی طرح
حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے عالم غیب سے معلوم ہوا ہے کہ 5ویں صدی کے وسط میں درمیان میں سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اولاد اطہار میں سے ایک قطب عالم ہوگا۔ اور پھر آپ نے لکھا جن کا لقب محی الدین اور اس میں مبارک سید عبد القادر ہے، اور وہ غوث اعظم ہوں گے، اور گیلان میں ان کی ولادت باسعادت ہوگی۔ ان کو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اطہار میں سے ائمہ کرام اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے علاوہ اولین و آخرین کے ہر ولی اور ولیہ کی گردن پر میرا قدم ہے یہ کہنے کا حکم ہوگا، یعنی قدمی حاضی رقبتی علی کل ولی اللہ، یہ کہیں گے۔ حضرت جنید بغدادی جو قادری سلسلے کے بھی اولیاء کاملین صالحین میں سے ہیں، وہ پہلے ہی خوشخبری دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شان کیا ہوگی۔ اسی طرح سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ عنہ جو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے فیض یافتہ ہیں، ان کے بارے میں محمد بن احمد سعید الزنجانی انہوں نے اپنی کتاب روضۃ النواظر اور نزہۃ الخواطر کے باب 6 میں یعنی 6 باب میں ان مشائخ کا جنہوں نے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے قطبیت کے مرتبہ کی شہادت دینے کا تذکرہ فرمایا، اس پر یہ لکھتے ہیں کہ آپ سے پہلے اولیاء الرحمن میں سے کوئی بھی حضرت کا منکر نہ تھا، یعنی آپ کے بارے میں جانتا تھا، انکار نہیں کرنے والا تھا، بلکہ انہوں نے آپ کی آمد کی بشارت دی، خوشخبریاں دیں۔ اور سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ مبارکہ سے لے کر حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے زمانہ مبارک تک بالوضاحت آگاہ فرما دیا ہے کہ جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں سب نے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی ولادت باسعادت کی خبر دی ہے۔ تو یوں اولیاء کاملین صالحین آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے بھی آپ کی خبریں دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جن اولیاء کاملین صالحین کا ذکر ملتا ہے ان میں شیخ ابو احمد عبداللہ الجونی ہیں، شیخ محمد ہیں، شیخ ابو بکر بن حوار علیہ رحمہ ہیں، شیخ مسلمہ بن نعمہ السروجی رحمہ اللہ۔ تو اس طرح کے بڑے بڑے اولیاء کاملین صالحین ہیں جنہوں نے آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے ہی آپ کے آمد کی خوشخبریاں، آپ کے مقام کا تذکرہ فرما دیا تھا۔ تو یوں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے تذکرے تو شروع سے جاری ہیں اور تا قیام قیامت اسی طرح جاری و ساری رہیں گے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ مشائخ کی نظر میں جو آپ سے پہلے بزرگان دین گزرے، اولیاء کاملین صالحین گزرے، مشائخ اعظام گزرے، انہوں نے آپ کی ولادت باسعادت کی خبریں دیں، اور خصوصاً سیدنا امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ جو ائمہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان میں سے، انہوں نے اپنا سجادہ آپ کے لیے آگے سے آگے پہنچایا اور وصیت فرمائی اور بتا دیا کہ 5ویں صدی ہجری میں سید شیخ عبد القادر جیلانی نام کے بزرگ ہوں گے، ان تک یہ پہنچا دینا۔ اسی طرح آپ کے عہد مبارکہ کے تمام اولیاء کاملین صالحین نے آپ کی اتباع بھی کی، اور قدمی ہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، جب آپ نے فرمایا کہ میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے، تو تمام اولیاء کاملین صالحین نے اپنی گردنوں کو جھکایا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے تو یہاں تک کہا بل علی عینی و علی رأسی، آپ کا قدم مبارک میری آنکھوں پر بھی، میرے سر پر بھی۔ تو یوں اولیاء کاملین صالحین انہوں نے آپ کے عہد مبارکہ کے جو اولیاء کاملین صالحین انہوں نے بھی آپ کی عظمت، رفعت اور شان کو تسلیم کیا، اور خصوصاً آپ کے بعد کے جو مشائخ اعظام ہیں اگر ان کا تذکرہ کریں مختصراً تو شیخ محقق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ جو عالم بھی با کمال ہیں کہ اس بر صغیر پاک و ہند میں حدیث مبارکہ کا جو فیضان ہے آپ اور آپ کے گھرانے سے آگے چلا ہے۔ آپ نے یہ شعر لکھا، آپ فرماتے ہیں غوث الاعظم دلیل راہ یقین بالیقین راہبر اکابر دین، کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ یقین کی راہ کی دلیل ہیں، اور آپ بلا شبہ اکابر دین کے بھی راہبر و رہنما ہیں، یعنی اولیاء کاملین صالحین کے بھی راہبر و رہنما ہیں۔ اور پھر لکھتے ہیں
اوست در جملہ اولیاء ممتاز، چوں پیمبر در انبیاء ممتاز، کہ آپ اسی طرح اولیاء کاملین صالحین کے درمیان آپ کا مقام نمایاں ہے، ممتاز ہے، جیسے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے درمیان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام سب سے نمایاں، سب سے اعلیٰ، عرفہ اور ممتاز ہے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ و تسلیم کے سردار ہیں، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ تمام اولیاء کاملین صالحین کے سردار ہیں۔ اسی طرح آپ اخبار الاخیار میں جو آپ کی کتاب ہے اخبار الاخیار یعنی نیک لوگوں کے تذکرے، اس اخبار الاخیار کا معنی یہ ہے نیک لوگوں کی خبریں، اس میں جو فارسی میں ہے اور آج اردو ترجمے بھی مارکیٹ میں مل جاتی ہے، آپ نے لکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کے بارے میں شیخ محقق شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت کے بیان میں وہ تاثیر تھی کہ جب آپ آیات وعید کے معنی ارشاد فرماتے تھے، یعنی وہ آیات جن میں ڈرانے کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، وعیدیں آئی ہیں، تو تمام لوگ لرز جاتے تھے، کانپنے لگ جاتے تھے، اللہ کا خوف ان پر طاری ہو جاتا تھا، چہروں کا رنگ فق ہو جاتا تھا، اور فرماتے ہیں کہ گریہ و زاری کا یہ عالم ہوتا تھا، اللہ کے خوف سے وہ رونے کا عالم یہ ہوتا تھا کہ اہل محفل پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی، مجلس کے لوگ جو ہیں بے ہوش ہو جاتے تھے اللہ کے خوف سے۔ اور پھر فرماتے ہیں جب آپ رحمت الہی کی تشریح و توضیح اور اس کے مطالب بیان فرمانے لگتے تو لوگوں کے دل غنچوں کی طرح کھل اٹھتے تھے، جب آپ اللہ کی رحمت کا ذکر کرتے تو خوش ہو جاتے لوگوں کے دل، ایسے کھل اٹھتے جیسے ایک کلی جو ہے، پودا جو ہے، پھول جو ہے وہ کھلتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اکثر حاضرین تو بڑے ذوق و شوق سے اس طرح مست و بے خود ہو جاتے تھے کہ محفل کے بعد ہی ان کو ہوش آتا تھا، پوری محفل میں وہ اللہ کے خوف میں، اللہ کی یاد میں بے ہوش اور وجد میں آ جاتے تھے، ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ اور فرماتے ہیں بعض تو محفل میں ہی جاں بحق ہو جاتے، بعض ایسے ہوتے جو اللہ کی یاد اور اللہ کے خوف سے محفل میں ہی جان آفریں کے سپرد کر دیتے، ان کا وصال ہو جاتا۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مقام عطا فرمایا تھا۔ اسی طرح شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ جو سلسلہ سہروردیہ کے پیشوا ہیں، آپ اپنے چچا جان سے آپ نے پوچھا، شیخ عمر سہروردی غالباً، اے چچا جان آپ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا اس قدر ادب کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں ان کا ادب کیوں نہ کروں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تصرف کامل عطا فرمایا ہے، اور فرمایا کہ عالم ملکوت پر بھی ان کو فخر حاصل ہے، اور فرمایا میرا کیا، تمام اولیاء اللہ کے احوال ظاہر و باطن پر ان کو تصرف دیا گیا ہے، جس کو چاہیں روک لیں، جس کو چاہیں چھوڑ دیں۔ اور شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں جوانی کے عالم میں علم کلام کی کتابیں پڑھا کرتا تھا، اس کی وسعتوں میں الجھا ہوا تھا، تو ایک روز اپنے چچا کے ساتھ میں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں گیا، روحانی تربیت کے لیے حاضر ہوا، گزار ہوا، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے میرے دل پر ہاتھ رکھ کر چند لمحوں میں ہی علم کلام کی تاریکیاں دھو ڈالیں اور میرے دل کو، میرے سینے کو علوم نورانی سے بھر دیا۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شان ہے، سلسلہ سہروردیہ کے امام اور پیشوا بھی انہی سے فیض پا رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی، انہوں نے اشعار کے ذریعے حضور غوث اعظم سے استغاثہ کیا، استمداد کی، کہ مدد یا شاہ جیلانی، نظر یا شاہ سمدانی، کرم یا شیخ ربانی محی الدین جیلانی۔ اسی طرح اور بھی ان کے اشعار حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فارسی میں بھی عقیدت کا نذرانے پیش کیے، اور پنجابی میں بھی، فارسی میں جو پیش کیے اسی کو پنجابی میں یوں پھر آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں سن فریاد پیراں دے پیرا، میں آکھ سناواں کینوں ہوں، تیرے جہا مینوں ہور نہ کوئی، میرے جہا لکھ تینوں ہوں، پھول نہ کاغذ بدیاں والے، در تو دھک نہ مینوں ہوں، میں وچ ایڈ گناہ نہ ہوندے باہو، تو بخشیندو کینوں ہوں۔ یعنی میں آپ کے در پہ آ گیا ہوں، آپ کی شفاعت، آپ کی سفارش، اولیاء کاملین صالحین بھی سفارش کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سفارش قبول ہوتی ہے، تو اس حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، سن فریاد پیراں دیا پیرا، میری عرض سنی کن دھر کے ہو، بیڑا اڑیا میرا وچ کپراں دے، جتھے مچھ نہ بہندے ڈر کے ہو، شاہ جیلانی محبوب سبحانی، میری خبر لیو جھٹ کر کے ہو، پیر جنادہ میراں باہو، اوہی کدھی لگ دے تر کے ہو۔
حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں یوں استغاثہ پیش کیا۔ حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اسی راہ سے گزرنے والوں کے پیشوا ہیں، ولایت کی راہ سے گزرنے والوں کے۔ گویا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا قدم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پر ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما بھی اسی مقام پر ان کے ساتھ شامل ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ان کے بعد یہ منصب 12 ائمہ کرام، ائمہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان تک پہنچا، حتیٰ کہ یہ مقام حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو بھی عطا فرمایا گیا، یعنی ولایت کے یہ اعلیٰ مقام۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ نے آپ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا۔ حضرت اعلیٰ حضرت آپ تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈوڑا تیرا، اور کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ اور اگر سر بھی کہہ دیں تو سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ اسی طرح تمام اولیاء کاملین صالحین نے اپنی اپنی عقیدتوں کے نذرانے پیش کیے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ کیسے آپ کو یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں خداوند بحق شاہ جیلاں، محی الدین غوث و قطب دوراں، بکن خالی مر از ہر خیالے ولیکن آنکھ زد پیدا است حالے، یعنی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو شاہ جیلاں بھی لکھ رہے ہیں، غوث بھی لکھ رہے ہیں، قطب دوراں بھی لکھ رہے ہیں، محی الدین بھی لکھ رہے ہیں، اور ان کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں خداوند بحق شاہ جیلاں۔ تو یوں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شان بیان کر رہے ہیں۔ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ حقیقت کا سمندر ہیں، جسے چاہیں اس حقیقت اور تصوف کے سمندر میں غوطہ زن فرما دیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اولیاء امت میں سے جذب کی تکمیل کا جو راستہ ہے، اس کے بعد اس نسبت کی طرف سب سے زیادہ مائل اور اس مرتبہ پر سب سے زیادہ بدرجہ عتم آپ فائز ہیں، تو فرماتے ہیں کہ یہ غوث پاک ہی کی شان ہے۔ حضرت میاں شیر محمد شرق پوری علیہ رحمہ، آپ کی مسجد میں آپ یہ وظیفہ بھی پڑھا کرتے تھے، اور مسجد کے محراب میں بھی یہ وظیفہ لکھا ہوا تھا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیع للہ المدد، کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، اللہ کے واسطے آپ کو جو اللہ سبحانہ وتعالی نے شان عطا فرمائی ہیں، جو تصرف کی شان عطا فرمائی ہے، اس سے ہماری بھی مدد فرمائیے۔ یہ اولیاء کاملین صالحین کا مقام ہے، اور ان کا حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے فیوز سے حصے عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں فریاد علی صاحب ہیں غالباً جڑاں والا سے، کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر بڑھ جاتا اور عبادت میں دل نہیں لگتا، نماز کے وقت غفلت بڑھ جاتی ہے، دعا کر دیں جی اللہ سبحانہ وتعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو اپنی عبادت میں خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلڈ پریشر کے لیے آپ درود پاک کی کثرت کریں، جتنا ہو سکے کوئی سا بھی درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی اور بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ درود پاک پڑھیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریں، انشاءاللہ بلڈ پریشر بھی بہتر ہو جائے گا، عبادت میں بھی دل لگے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں مظہر صاحب، مظہر مصطفیٰ چک جمرہ سے، کہتے ہیں کہ جب ہم قرآن پاک وغیرہ پڑھ کر کھانے پینے پر دم کرتے ہیں اور وہ چیزیں تقسیم کرنی ہیں، تو ان کی تقسیم کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ زیادہ بہتر یہ ہے جو مستحق ہیں اور ڈھونڈا جائے، کوشش کی جائے اپنے محلے، علاقے، گاؤں میں جو مستحق لوگ ہیں، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوائیں ہیں، کوئی کسی کا کمانے والا نہیں، کوئی معذور ہے اور فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو پہنچا دیا جائے، سب سے بہتر ہے۔ ورنہ اگر ایسے کوئی مستحق نہیں ملتے تو پھر اپنے محلے میں کسی کو کھانا وہ دیا جا سکتا ہے، خود بھی کھا سکتے ہیں اس میں سے،
تو یہ اس کا طریقہ کھانا تقسیم کرنے کا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا کوئی نعت سنا دیں جی۔ نعتیں بالکل ہم نے شامل کی ہوئی ہیں، آپ تک نعتیں پہنچ رہی ہیں، آپ سن رہے ہیں۔ عبدالرؤوف صاحب ہیں 235 جیم بے چنیوٹ سے، کہتے ہیں گڈ اینڈ نائس پروگرام، اور انہوں نے محبت کا اظہار کیا۔ جی شکریہ آپ کا کہ آپ چنیوٹ سے ہمیں سماعت فرما رہے ہیں۔ مسز صالح صاحبہ ہیں، مسز ابرار صاحبہ ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ السلام علیکم لقمان رضا بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ بیٹی کے رشتے کے لیے سورہ مزمل کتنی مرتبہ پڑھنی ہے اور سجدے میں ہی پڑھنی ہے، زبانی پڑھنی ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں سجدے کے بعد آپ نے پڑھنی ہے، 21 مرتبہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور سجدے کے بعد پڑھنی ہے 21 مرتبہ پڑھنی ہے، دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تینوں سوالوں کا جواب آپ کو میں نے دے دیا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے طاہرہ صاحبہ، انہوں نے اپنا سوال ایک پوچھا ہے خواتین کے لیے کہ جی خواتین نعتیں پڑھیں تو کیا مائک استعمال کر سکتی ہیں؟ اس کے بارے میں یہ ہے کہ جیسے خواتین نے پردہ کرنا ہے اسی طرح ان کی آواز بھی، یہ بھی غیر محرم ہے، آواز کا بھی پردہ ہے، تو بہتر یہی ہے کہ مائک کے بغیر پڑھیں، اور اگر مائک کے ساتھ پڑھنی ہے تو کوشش کریں کہ پھر گھر سے باہر آواز نہ جائے، صرف گھر کی جو خواتین ہیں ان تک وہ آواز پہنچے، مائک تھوڑا دور ہو جائے تو یوں پڑھ سکتی ہیں، یعنی نامحرم تک جو ہے وہ آواز نہیں جانی چاہیے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں آپ بھائی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ انہوں نے خواب کا پوچھا، جو آپ نے خواب بیان کیا یہ ہیں اقرا صاحب ہیں فیصل آباد سے، بہت اچھا خواب ہے جی۔ اس حوالے سے یہ بھی آپ کو یاد دہانی کے طور پر بھی ہے کہ والدین کے لیے آپ ایصال ثواب کریں، ان کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر کے ان کو ایصال کر دیں، درود پاک پڑھ کے ایصال کر دیں، کسی مستحق کی مدد کریں گے صدقہ اور خیرات کی شکل میں تو وہ بھی ان کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے کہ یہ میرے والد کی طرف سے میں یہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہی ہوں۔ تو یہ اس خواب کا یہ بھی مقصد ہے، آپ کے والد نے آپ کو دعائیں دی ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ کے لیے بہتری کا باعث ہیں۔ اسی طرح ناظرین سامعین ہمارے ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں کہ جی لوگوں سے میں نے سنا کہ میت کو دیکھنے سے عمر کم ہو جاتی ہے، بالکل غلط بات ہے جی، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، حتیٰ کہ میت کو کندھا دینا یہ باعث ثواب ہے، ثواب کا باعث ہے۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ میری امی پریشان رہتی ہیں بھائی کی وجہ سے، تو اس حوالے سے جھگڑے بھی گھر میں ہوتے ہیں جی۔ ایک تو سبھی گھر والے نماز پڑھیں، تلاوت قرآن پاک اور خصوصاً سورہ بقرہ روزانہ دن میں 1 مرتبہ لازمی پڑھیں، سورہ یاسین لازمی پڑھیں، صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھیں گے شام تک برکت رہے گی، شام کو پڑھیں گے صبح تک برکت رہے گی، تو سورہ یاسین بھی لازمی آپ پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ درود پاک کی کثرت کریں۔ سبھی گھر والے جب بھی گھر میں داخل ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، اور یا ودود یا رؤوف یا رحیم یہ 1001 مرتبہ پڑھ کر کھانے کی چیز پر دم کر دیں، سبھی گھر والے وہ کھانے کی چیز کھائیں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپس میں محبت عطا فرمائے گا۔ اور جو بھائی ہے اس کو بھی سورہ یاسین پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پانی پلا دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا۔ ہمارے لسنرز کے نام اور سوالات رہتے ہیں، انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ضرور ہم ان کو شامل کریں گے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا